میرا سینئر سر ہے، مجھے کہتے کہ یہ ضمیر تم نیچے بازار میں ذبح کر کے آیا کرو، عدالتوں میں ضمیر نہیں چلتا ہے، یہاں قانون چلتا ہے۔ میرا نام ملک مجتبیٰ احمد ہے۔ میں نے 76 سے میں لاء کیا اور 77 میں نے بار جوائن کیا ہے، اور ابھی تک میں اسی شعبے سے منسلک ہوں۔ ایک بڑا نون کیس تھا جس میں ایک لڑکی ایبڈکٹ ہوئی تھی اور اس کو وہاں کے بڑے نون کرمنل تھے وہ لے گئے تھے، وہ پھر 2 مہینے کے بعد اس کو چھوڑا۔ اس نے ڈائریکٹلی چارج کیا تھا کہ مرڈر میں بھی ان کے کوئی عزیز تھا، اس لڑکی کی ابڈکشن میں بھی، لیکن وہ کیسز جتنے ہو رہے تھے تو وہ سارے آتے، وہ کہتے ہم نہیں جانتے جی، جو چیز تھا ہم نہیں جانتے۔ میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے۔ کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ لڑکی بھی ابڈکٹ ہوئی ہے، اور اب یہاں کے لڑکی بھی کہہ رہی ہے میں نہیں جانتی جی، یہ نہیں تھا جی۔ میں نے اپنے پی پی سے پوچھا کہ یار یہ واٹس دا ایشو، یہ لوگ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ تو مجھے اس نے کہا کہ سر یہ نون یہاں کے کرمنل جو ہے جس کو پشت پنائی ہے یہاں کے بڑے بڑے لوگوں کی، نوابوں کی اور جنرلوں کی پشت پنائی ہے، تو یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، وہ تو ابھی باہر ہے، تو کون آدمی اس کے خلاف، وہ پورا گینگ ہے ان کا باہر اسیسن کا، کون اس کے خلاف ایویڈنس دے سکتا ہے؟ تو یہ حالات تھے، ان میں ہم کام کرتے تھے۔ آدمی چارج تھا کرمنل کیس میں مرڈر کے لیے کہ عید کے 2-3 دن پہلے وہ کپڑے لیتے ہوئے دکاندار سے کپڑے لے، تو اس نے پیسے مانگے، اس نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا پیسے نکالو بھائی، نہیں تو کپڑے مجھے واپس کرو، تو اس نے پسٹل نکالا اور اس کو شوٹ کر دیا۔ میں نے اس کیس کو کیا، پھر بعد میں نے کہا نہیں، یہ جو وٹنسز تھے یہ موقع پہ نہیں تھے، اور میں نے ایکوٹ کر۔ کچھ 1 ہفتے کے بعد وہی ایس ایچ او جس نے یہ کیس کیا تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا سر آپ نے ٹھیک کیا ہے، میں آپ کو اپنا پرابلم بتاتا ہوں۔ کہتا ہے سر کہ یہ مرڈر ہوا، مجھے اطلاع ملی، عید کے دن تھے، کہتا ہے میں جس وقت بازار میں پہنچا سارا بازار سنسان، عید کی رش تھی، لوگ باغ۔ کہتا ہے میرے پاس اتنا آدمی نہیں تھا کہ ذرا یہ اس دکان میں مرڈر ہوا ہے کہ بلڈ کے اٹھانے کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی نو ون واز ریڈی، سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ پھر یہ مجبوری، ہم نے اس کے عزیزوں کو بلایا کہ ارے کچھ تو نہیں تو یہ اسکاٹ فری چلا جائے گا، تو پھر آ کے آپ نے ٹھیک ہولڈ کیا ہے، لیکن ہماری مجبوری تھی کہ اگر ہم اسی طرح لکھتے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر تو یہ تو مفرور بھی نہ ہوتا، دوسرے دن آ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ یہ جو خوف رہا ہے تو یہ ہم نے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے گڈ فیتھ جھوٹ میں وہ کیا، یار اس کے عزیزوں کو بلایا، آدمی یہی تھا، اسی نے مرڈر کیا، یہ بڑا ظالم تھا۔ اسے یہ سسٹم ہے ہمارا، جس وقت تک لوگ شہادت کے لیے نہیں آئیں گے، جس وقت لوگوں میں یہ کرج نہیں ہوگی، اس وقت تک عدالتیں نہیں چل سکتی۔ جب کوارٹ گیا تو مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ یہاں پہ بڑا عجیب سا لوگ، زیادہ تر نارکوٹکس کے بہت سے کیسز ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں نارکوٹکس کے کیسز میں۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ یہاں بہت سے وکلاء جو ہیں وہ کیس ایسے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیس کو گیا 1 لاکھ پہ گارنٹی کو 2 لاکھ۔ وہ اس وقت زمانے میں بڑے ایس ایف کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا دوسرے تیسرے یا ان کے ایون اسپائی بھی تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، وہ تھی ان لائک اور پولیس وٹنسز، تو وہ ایویڈنس بیڑی۔ تو میں نے آلموسٹ 99% کنوکشن نارکوٹکس کیسز میں کی۔ تو آخر میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ وہ لوگ
جو پکڑے جاتے تو وہ آتے تو وہ کہتے سر چھوڑنا تو آپ نے ایسے بھی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں تو بس ہم وکیل بھی نہیں کرتے تو سزا ادھر ہی دے دیں، میرا گزارا ہمارے ساتھ کریں۔ تو نیچرلی یہ چیز وہ کلا کی انٹرسٹ میں بھی نہیں تھی، وہ کرمنل کون سے بہت سے میرے اگینسٹ بھی تھے، لیکن انہیں 2-3 ریپرزنٹیشن ہائی کورٹ میں کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللیگل کام کرتا ہے، سفارش مانتا ہے، ڈرتا ہے کسی سے، ڈر کے کرتا ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ نہ کام نہیں، کوئی اور اس میں مورل کوئی وہ ہے دوسرا تیسرا، تو وہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا تو پھر کس لیے میں اس کو ٹرانسفر؟ تو کافی عرصہ پھر میں کوئی 3.5 سال وہاں رہا۔ ایک کلو ہیروئن کا ایک کیس تھا تو اس میں ایک ملزم تھا، اور مجھے کوئی ہائی کورٹ کے وہ لوور سٹاف کا ایک آدمی ایک دفعہ آیا جی کہ جی اگر آپ مہربانی کریں اس کے ساتھ، میں نے کہا بھائی یہ تو قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور ہم لوگ، میں تو کسی کی اس طرح اگر اس کو حق ہوا تو وہ چھوٹ جائے گا، تو لیکن اگر یہ انوالو ہے اس طرح 1 کلو ہیروئن ٹرانسپورٹ میں تو میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ وہ بھاگ گیا، وہ اگلی تاریخ میں نے کال کی تو آدمی بھاگ گیا، اس کے پیچھے وارنٹ چاہتے اور کہتے جو پشاور کا ہے، اور آتے کوئی اس کو وہ نہیں کرتا تھا۔ بعد میں میرے سٹاف کے ایک آدمی نے کہا سر فلاں میڈیکل کالج میں، پشاور میڈیکل کالج کا چپڑاسی ہے یہ میں نے کہا تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا سر بس میں نے اسی وقت پرنسپل کو کہا کہ یار اس آدمی کو، اور مجھے وہ تو اس نے کیا کیا جب اس کو پتہ چلا کہ یار کہ اس نے پینشن لے کے درخواست دے کے اور غائب ہو گیا، میں نے اس وارنٹ کے بعد اس کو پرنسپل کو کنٹیمپٹ میں بلا لیا۔ میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ اس کو پروڈیوس کرتے اور آپ نے اس کی پینشن ایکسیپٹ کر کے ایک ملزم کی اور اس کو گھر بھیج دیا، ایک تاریخ پہ تو نہیں، دوسری پہ پھر میں نے وارنٹ کیا، تو مجھے اس وقت کے چیف جسٹس سے ان کا فون آیا کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ آئیں گے اور ذرا خود ایکسپلین کریں گے۔ تو پھر وہاں کے بھی کوئی میڈیکل کالج کے کچھ ہمارے گاؤں کے ان کے ساتھ کوئی لائبریرین تھے، وہ میرے پاس وہ ایک دفعہ میں انہوں نے فون کیا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں نا، تو وہ آگے پرنسپل بھی آ گیا اور ساتھ وہ بھی ہمارے جو ایک اسلام وہاں یونیورسٹی کے پروفیسر اور ایک ہمارے اب عزیز ہی ہیں لائبریرین تھے یونیورسٹی، وہ آئے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کے نالج میں بالکل نہ وارنٹ آیا ہے، وہ نہیں۔ اس نے کہا سر یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی طرف سے آئے، مجھے میرے سٹاف والوں نے نہیں دیا ہے۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ ایکسپلینیشن میں نے کر کے میں چترال میں تھا، تو اس وقت دیر اور چترال اس میں ویپن جو تھے اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں چترال میں تھا تو میرے پاس ایک کیس آ گیا، اس میں کوئی 50 کلاشن کوف تھیں اور ایک 200 کلاشن کوف تھیں، اور انہوں نے کہا جی عام ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہے۔ پھر میں نے ایگزامن کیا کہ یار یہ یہاں پہ کب وہ ہوا ہے، ایکسٹینڈ کب ہوا ہے آرمز ایکٹ، کیوں نہیں؟ تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت پہلے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان آپریشن پریکٹیکلی کوئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں، نہ کوئی لائسنسنگ اتھارٹی تھی نہ کوئی۔ تو وہ میں نے ایکسٹینشن کے اس میں نے کہا کہ کچھ میں نے ججمنٹ دی کہ یار یہ آرمز ایکٹ اپلیکیبل ہے، امینڈمنٹ فلاں ٹائم پہ آئی تھی تو اس ٹائم پہ یہ جو تھا یہ اپلیکیبل تھا، اس لیے یہ اتنے بلک میں یہ نہیں رکھ سکتے، اور میں نے کانفسکیٹ کر دی۔ کنوکشن کے بارے میں میرا اپنا کچھ بھی تھا، تو اس پہ میں نے کہا کہ یار اس کو میں نے اسکپ اوور کر دیا کہ لوگوں کو چونکہ نالج ہی نہیں تھا تو اس لیے پھر لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ چترال میں بھی اور پھر بعد میں دیر میں بھی اس کو انفورس کیا۔ پہلے تو رات کو جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، تو میرے ہی ٹائم میں اللہ کا فضل اتنا ہوا کہ دیر کے اندر رات کو بھی لوگوں نے ٹریولنگ شروع ہو گئی تھی۔ ویسے سے پشاور تھا،
تو بریک کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنی رش نہیں تھی، دیکھتا ہوں تو ایک لڑکی آتی ہے اندر جلدی آ کے، تو چادر کی ہوئی ہے، تو اس کی چادر بھیگی ہوئی ہے، تو ایک دم چادر رہتی ہے، کہتے دیکھیں سر یہ میری یہ حالت ہے اور میرے خاوند نے میرا بچہ چھین دیا اور میرا دودھ وہ کل سے میں رات کو سو نہیں سکی اور یہ میری حالت ہے کہ اب دودھ میرا گر رہا ہے، اور سارے کپڑے اس کے دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا اچھا بیٹی ایسے کرو کہ تم کچھ یہ 2 حرف لکھ کے تو دے دو کسی کو۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے میں ابھی لکھ کے دیتی ہوں۔ تو اس نے مجھے ایک دم یار میرا 1.5 مہینے کا بچہ ہے اور میرے خاوند نے زبردستی مجھ سے چھین لیا۔ میں نے اسی وقت سے کو اس کے وہ درج کر کے درخواست لے کے درج کر کے، تو میں نے کہا کہ میں نے کہا بیٹی اب ایسے ہو جائے گا، اس کو تلاش کرے گا، آج تو پاسبل نہیں ہے، تو کل صبح آپ آ جاؤ۔ تو کل صبح پھر وہ آ گئی، تو دیکھتا ہوں کہ اس کے خاوند کو پکڑ کے لے آیا۔ اس نے کہا جی وہ تو میری ماں کے پاس ہے اور ادھر دیکھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جس وقت تک بچہ نہیں آئے گا تم میری انڈر اریسٹ ہو، اور اگر میرے ورکنگ آورس تک نہیں آئے گا میں تمہیں جیل بھیجوں گا۔ دس از مائی آرڈر۔ وکیلوں نے کہا سر یہ ہے آپ کا اختیار۔ میں نے کہا نہیں بس دس از مائی آرڈر۔ جو ہمارے آفس آورس اس سے پہلے پھر وہ بچے کو لے آئے اور میں نے اس کے حوالے کیا۔ میں نے کہا اگر باقی وہ اس نے بہت کہا کہ اس کی کردار اچھا نہیں ہے یہ، میں نے کہا جو بھی ہے یہ ماں ہے، اس کو بچہ دو، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تم کسٹڈی کے لیے وہ کرو، اس کا وہ پروسیجر ہے۔ اس طرح زبردستی چھیننا کسی ماں سے یہ میں نہیں الاؤ کر سکتا۔ میں وہاں پہ تھا تو سوابی میں، تو ایک وہ بڑا کرانک لیٹیگنٹ تھا، اس نے میں نے اس کا کیس ڈسپوز آف کیا، تو ڈی سی کو درخواست کی کاپی مختلف کیس میں اتنے پیسے لیے اور یہ ہے وہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح آپ کے خلاف اپلیکیشن ہے فلاں پارٹی نے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپلیکیشن میرے پاس لے، میں نے نوٹس کر کے اس کو بنا لی۔ جس وقت وہ آیا تو میں نے کہا آپ نے لکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھی۔ میں وضو کر کے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا لاؤ قرآن شریف۔ میں نے اس کے آگے قرآن شریف رکھا، میں نے اپنے ہاتھ دونوں رکھے قرآن شریف کے کہ میں نے نہ اس میں نہ اس سے پہلے کسی کیس میں نہ سفارش پہ کیا ہے اور نہ میں نے پیسے لیے، اور اگر ایسا ہے تو اللہ مجھے غرق کرے۔ تو اس نے کہا جی بس میں مطمئن۔ کہا اب کیا تم مطمئن ہو گیا، اب میری باری ہے۔ دین میں نے پروسیڈ کیا کنٹیمپٹ میں اس کو، اور اس کو وہیں کنوکٹ کیا۔ میں نے آپٹ کیا کہ یار مجھے یہاں پہ اسلام آباد میں فیڈرل لینڈ کمیشن میں ایز اے لیگل ایڈوائزر، میں نے خود اپنی آپشن پہ اسلام آباد آ گیا۔ ایک سینئر ممبر تھے ان کا، میں وونٹ نیم، ان کا کیس میں نے ایگزامن کیا اور میں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کی ججمنٹ دی ہے کہ یہ تو ظلم کے مترادف ہے، اور میں نے پوری لیگل پروپوزیشن لکھ کے میں نے کہا یہ پوائنٹ، اور اس میں ہمیں اپیل پہ جانا چاہیے۔ ممبر نے یہ بہت سینئر ممبر نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے چند عرصے کے بعد مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ، اگرچہ میں 3 سال کے لیے آیا تھا تو مجھے ہمارا چیئرمین اس وقت دیکھا چودھری اسد الرحمان یا کیا تھا، چیئرمین فیڈرل لینڈ کمیشن تھے، تو مجھے مل گیا کہ جی آپ واپس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ سینئر ممبر نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ یو آر فٹ فار دا جوڈیشل آفیسر بٹ ناٹ فٹ ہیئر۔ میں کوہاٹ میں تھا تو ایک کیس آیا، مجھے پتا تھا کہ ایک طرف سے چیف منسٹر انٹرسٹڈ ہے، دوسری طرف سے ایک ہائی کورٹ کا جج انٹرسٹڈ ہے، تو وہ اسی لیے ہمارے ڈی اے صاحب کے ہاتھ کانپ رہے۔ تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا باس کرو، وہ کلاک کھڑے تو اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کمال، 1 مہینے سے یہ کیس پڑا ہے، اتنا پیٹی نیچر کا، لڑائی نہیں ہے، زخمی نہیں، اور کچھ نہیں ہوا ہے،
وہ بعض اس لیے کہ یار وہ بڑے لوگ انوالو ہیں. تو یہ پریشر رہتے ہیں. میں نے اسی وقت کنفرم کی, میں نے کہا جاؤ. پریشر تب ہوتے ہیں جب آپ پریشر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب اگلے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پریشر کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس پہ پریشر کا اثر نہیں ہو رہا ہے, وہ ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مجھے ایک جگہ چٹ آ گئی کہ جی ہمارے آدمی بھرتی کرے. میں نے کہا رکھ تو دیکھیں گے یار. ہمارے چیف منسٹر تھے, اس نے کہا میرا بھتیجا خدا کے لیے اس کو وہ بھرتی کرنا ہے کلرک. میں نے کہا میں نے کلرکوں میں کسی کی سفارش شاید چیف جسٹس کے یا چیف منسٹر کے نہیں سننی ہے, میں میرٹ پہ کروں گا. میں نے کہا یہ کوالیفیکیشن ہے, پہلے میں اس کا ٹیسٹ لوں گا ٹائپ اور شارٹ ہینڈ کا. جو لوگ کوالیفائی کریں گے اس کے بعد دیکھوں گا. اس کے بعد اگر کوئی گنجائش ہوئی تو دیکھا جائے گا. میں نے کلیئرلی پی ایس چیف منسٹر کے کہا کہ میں نے نہیں, میرا یہ وہ ہے. یہ ہوا کہ اس کا سکا بھتیجا چیف منسٹر کا وہ کزن تھا, اس کے چچے کا بیٹا تھا. وہ اس نے جو آدمی جتنے 20 یا 60 آدمی لینے تو اس میں وہ نہیں فال کرتا تھا, وہ فیل ہو گیا. میرے پاس ایک کیس, ہمارے ایک سول جج تھے, تو اس کو تھریٹ کا لیٹر آ گیا, اگر اس میں ہمارے حق میں نہیں کیے تو ہم آپ کی بیٹی جو اسکول سے جاتی ہے اٹھا لیں گے. اللہ بخشے ہمارے وہ سیشن جج فوت ہو گئے. انہوں نے سیشن جج کو کہا کہ میں نہیں کرتا. انہوں نے مجھے بھیج دیا. میں نے پارٹیز کو بلایا, میں نے کہا کہ میں نیا سول جج آیا تھا, بالکل نیا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میرے نہ بچے ہیں تو مجھے اٹھانا ہے تو خوشی سے جس کا جی چاہتا ہے اٹھا لیں. تو اگر میرٹ کی بات ہے تو میں میرٹ پہ کروں گا, نہ میں ٹیننٹ دیکھوں گا, نہ میں خوانین دیکھوں گا, نہ نواب دیکھوں گا, نہ مزیرہ دیکھوں گا. یہ میں آپ کو کر سکتا ہوں. تو باقی اگر جس کا جی چاہتا ہے, میں بھی روز پیدل آتا ہوں 1.5 کلومیٹر وہاں سے بازار کے بیچ میں سے, جس کا جی چاہتا ہے مجھے اٹھا لیں. یہ پریشر تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. میں کوارٹ میں نیا گیا تو خط میرے ٹیبل پہ جی بار کوئی آدمی آ کے دے گیا ہے کہ اس نے بیچ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے یہ ضمانت نہ کی تو ہم آپ کے بچوں کو شوٹ کر کے چلے جائیں گے. میں نے پڑھ کے ہنسا اور ان کے سامنے ہی میں نے پھاڑ کے. وہاں 2-3 وکیل تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ سر کیا بات ہے, آپ نے ہنس کے اور یہ پھاڑ کے وہ چلے گئے. تو میں نے کہا یہ ٹیسٹنگ ڈوز ہر اسٹیشن پہ ہوتی ہے, میں نیا ہوں تو یہ میرے نرس اس قسم کے لیٹر آیا کرتے ہیں کرمنلز کی طرف سے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں یوزڈ ہوں ان چیزوں کو. سوابی کا کیس تھا بہت پرانا, کوئی 20 سال پرانا کیس تھا. 2 دفعہ ریمانڈ ہوا. تو میں نے اس کیس کو پڑھا تو پارٹیز آئیں تو وہ بھی تھکی لگتی تھی. پارٹیز کے درمیان انہیریٹنس کا ڈسپیوٹ تھا کہ وہ دونوں انٹرسی جھگڑ رہے تھے کہ میرا اتنا ایسے. میں نے کہا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فائل میں نے پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم شریعت چاہتے. میں نے کہا کہ یہ جو رشتے آپ نے لکھے آپ دونوں مانتے ہیں کہ یہ رشتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے. میں نے کہا آپ شریعت کے مطابق چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس آپ شریعت کے مطابق, دونوں پارٹی آپ شریعت کے مطابق ہم اس پہ راضی ہوتے. میں نے ان کو اسی وقت بیان لکھا کہ ہمارا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جائے. میں نے اسی وقت ان کے شیئر نکالے, ان کے انٹرسی پارٹیز شیئر نکالے, لکھے, ان کے بیان کی روشنی میں یہ رشتے ہیں, یہ ہیں. when the light of the above statement case stand disposed. تو اگر جج تھوڑا سا توجہ دے اپنی فائل پہ, اس کو پہلے پڑھے, تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کیسز ڈسپوز آف جلدی نہ ہو. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content,
please subscribe to our YouTube channel.